السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد. جماعت اسلامی کا ہفتہ واری تربیتی پروگرام عبداللہ بن زبیر میں ہونے جا رہا ہے، جس میں درس قرآن کے لیے میں مولانا توقیر فلاحی صاحب کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی باتوں کو رکھیں. باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ قریش ہے اور مکی صورتوں میں سے بھی ہے. اس میں کل 4 آیتیں ہیں. اس صورت کا جو پس منظر ہے، جو تعلق ہے اس صورت کا، وہ پچھلی صورتوں سے ملتا جلتا ہے. اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قریش کے قبیلوں کو ان اللہ رب العالمین کی عطا کردہ نعمتوں کی یاد دلائی ہے. اللہ تعالیٰ نے قریش کے اوپر جو انعامات، جو احسانات، جو عزت و وقار، جو سربلندی اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں انہیں عطا فرمائی، اس کا حوالہ دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش مکہ کو اپنی عبادت کی طرف ابھارا ہے. جیسا کہ اس صورت کے ترجمے سے پتہ چلتا ہے. لإیلاف قریش مانوس کیے گئے. مانوس کا معنی اس لیے کہا جا رہا ہے کہ آدمی کو جب کسی چیز سے بہت زیادہ محبت ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ بہت مانوس ہو گیا اس چیز سے. جیسے کوئی جانور کسی انسان سے جب محبت کرنے لگتا ہے تو اس کو جو چیز سکھاتا ہے وہ سیکھنے کے لیے تیار رہتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ اس جانور کو فلاں انسان سے بہت مانوسیت ہو گئی ہے. یہی چیز تھا کہ قریش مکہ کو جن چیزوں سے محبت ہو گئی تھی، جن چیزوں کی طرف ان کی رغبت زیادہ تھی، اس کا حوالہ دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قریش مانوس کیے گئے. اب کس چیز سے مانوس کیے گئے اس کی وضاحت اس آیت کریمہ میں نہیں ہے، اگلی آیت میں ہے. إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. وہ سردی اور گرمی کے سفروں سے مانوس کیے گئے. یہ سردی اور گرمی کے سفروں سے مانوس کیے گئے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے پیچھے یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے، لیکن اس آیت کے پیچھے قریش مکہ کی بہت بڑی تاریخ چھپی ہوئی ہے. یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، اس کا ادب ہے کہ وہ ایک ٹکڑے میں پوری تاریخ کو بیان کر دیتا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش مکہ، ہم آپ جانتے ہیں اور پچھلی صورتوں میں بھی ہم پڑھے ہیں کہ وہ تاجر لوگ تھے، بزنس مین لوگ تھے. بہت اعلیٰ پیمانے پر ان کی تجارت پوری دنیا میں تھی. اس زمانے میں جو وسائل تھے اس کا وہ استعمال کرتے تھے. اونٹوں کے ذریعے، گھوڑوں کے ذریعے سامان لاد کر، تمام قبیلوں کا سامان لے کر کے وہ بیچنے کے لیے نکلتے تھے. مہینوں کا سفر کر کے جاتے تھے اور پھر لوٹ کر کے کچھ منافع حاصل کر کے آتے تھے، خوب کماتے تھے. تو انہی کی ان بزنس سسٹم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کے بارے میں قریش مکہ کو یاد دلایا ہے کہ اور سردی اور گرمی کا موسم جو اختیار کیا گیا وہ اس لیے کیا گیا ہے کہ قریش مکہ کی یہ عادت تھی کہ جب وہ شام اور فلسطین کی طرف تجارت کرنے کے لیے جاتے تھے تو اس وقت مکہ کے اندر جو ہے موسم سرد ہوتی تھی، گرمی کا موسم ہوتا تھا. لہٰذا وہ ٹھنڈی حاصل کرنے کے لیے تجارت کی غرض سے فلسطین اور شام کی طرف جاتے تھے. پھر اسی طریقے سے جب ٹھنڈی کا موسم ہوتا تھا تو گرمی حاصل کرنے کے لیے وہ جنوبی عرب کے علاقے کی طرف تجارت
اور تجارتی سفر کو وہ اختیار کرتے تھے۔ تو قریش مکہ کا جو تجارتی سفر تھا، مکہ سے لے کر کے شام، فلسطین، اسی طریقے سے حجاز اور بھی بڑے بڑے ممالک ہیں جہاں وہ تجارت کرنے کے لیے جاتے تھے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ کسی بھی طرح کا خوف ان کو کسی چیز سے نہیں تھا، جبکہ وہ زمانہ اتنا پرخطر تھا کہ دوسرے قبائل کے لوگ جب تجارت کے لیے جاتے تھے تو ان کا تجارت لٹ جانا تھا، ان کے قافلوں کو لٹ جانا تھا، اس لیے کہ بیچ میں بہت سارے ایسے قبائل پڑتے تھے راستے میں کہ وہ ان کو روک کر کے اور ان سے پیسہ وصولتے تھے، درم و دینار مانگتے تھے، دو نہیں تو تمہارے قافلے کو لوٹ لیں گے۔ اس طریقے سے قافلے کی حفاظت کرنا بہت مشکل تھا دوسرے قافلے کی، لیکن قریش مکہ کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ ان کے قافلے کو کوئی لوٹتا نہیں تھا، چاہے وہ رات کا سفر ہو چاہے وہ دن کا سفر ہو۔ اس لیے اس کی وجہ یہ بیان کی گئی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، قریش کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے رب کی اس گھر کی یعنی کعبہ کے رب کی عبادت کرتے، نہ کہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے بتوں کی عبادت کرتے۔ تو چونکہ قریش مکہ جو تھے وہ تجارت کرتے کرتے انہیں اتنا نفع حاصل ہونے لگا تھا، اور وہ نفع کی دھن میں تھوڑی دنیا پرستی میں بھی وہ لوگ آ گئے تھے، اور اللہ رب العالمین کے انعامات کو، احسانات کو بھلا بیٹھے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ یاد دلایا کہ تم جو یہ تجارت کا سفر جاری رکھے ہوئے ہو بغیر کسی خطرے کے، یہ کس وجہ سے حاصل ہے؟ تمہیں جو عزت و وقار پوری دنیا میں حاصل ہے، یہ تمہاری کوئی اپنا کوئی کردار نہیں ہے تمہارا، بلکہ تمہیں ہر وہ نعمت اگر حاصل ہے تو صرف اور صرف اس کعبۃ اللہ کی وجہ سے، اللہ رب العالمین کی اس گھر کی حفاظت کی وجہ سے۔ کیونکہ قریش خانہ کعبہ کے متولی تھے، اور اس زمانے کے تمام قبائل کے بت وہاں رکھے ہوئے تھے، جیسا کہ ہم نے پچھلے صورتوں میں پڑھا ہے، بت رکھے ہوئے تھے اور اس کی حفاظت کرنے والے تھے وہ لوگ بتوں کی۔ لہٰذا جب وہ سفر کرنے کے لیے چلتے راستوں میں تو جو بھی بدماش قبائل کے لوگ ہوتے تھے وہ قریش کے تجارتی سفر کو نہیں روکتے تھے، اس لیے نہیں روکتے تھے کہ یہ تو کیا کہتے ہیں قریش کے لوگ ہیں، اگر ان کے تجارت کو ہم لوٹ لیں گے تو یہ خانہ کعبہ سے ہمارے بت کو، ہمارے خداؤں کو نکال کے باہر پھینک دیں گے، توڑ ڈال دیں گے۔ تو اس وجہ سے ان کو یہ حیثیت حاصل تھی قریش مکہ کو، اور تمام قبائل کے لوگ ان کو بہت عزت و وقار کی نظر سے دیکھتے تھے، کبھی ان کے بزنس کو لوٹا نہیں گیا راستوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو یاد دلایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ امن دیا، وہ راستہ دیا، وہ تجارت دیا، وہ انعامات سے نوازے جس کو کما کر کے نفع حاصل کر کے تم عزت و سربلندی تک پہنچ گئے، تمہیں تو اپنے اس رب کی عبادت کرنی چاہیے۔ دراصل قریش کے جو لوگ تھے وہ عبادت کرتے تھے اللہ ہی کی، اس لیے کہ جب ابرہہ نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کی تھی، اس وقت عبد المطلب نے جو دعا مانگی تھی، اس دعا سے یہ واضح پتہ چلتا ہے کہ ان کا عقیدہ جو تھا وہ عقیدہ توحید کا ہی عقیدہ تھا، ایک اللہ کو ہی مانتے تھے لیکن ان بتوں کے توسط سے۔ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ توسط کچھ نہیں ہوتا ہے، وسیلہ وغیرہ کچھ نہیں ہوتا ہے، اللہ سے ڈائریکٹ مانگو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، وہ تمہارے بہت قریب ہے۔ قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ انسان جب اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو سنتا ہے، لیکن اس فکر اور اس حیت سے انسان دعا مانگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، ان قریش مکہ کو جو رات میں اور دنوں میں، گرمیوں میں اور سردیوں کے موسم میں جو تجارتی سفر جاری رکھے ہوئے ہیں، انہیں تو چاہیے تھا کہ اپنے رب کی نعمت کو یاد کرتے اور اس کعبۃ اللہ کے رب کی عبادت کرتے، نہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے بت کی۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اب پھر ایک نعمت کی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں قریش کو یاد دلا رہا ہے کہ اس دن کو یاد کرو جب تم اس سرزمین پر جہاں تپش ہوتی ہے، ریگستانی علاقہ، کٹکٹی دھوپ، جل جاتے ہیں لوگ، ایسے موسم میں جہاں پانی کھوجنا محال تھا، ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں کھانا کھلایا،
تم بھوکے مرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کھانا دیا ایسے ماحول میں، اور تمہیں خوف سے امن دیا اللہ تعالیٰ نے۔ بہت سارے ڈاکوؤں کا خطرہ تھا، بہت سارے لٹیروں کا خطرہ تھا، بہت سارے بدماشوں کا خطرہ تھا کہ کب کون سے قبائل کو لوٹ لے گا کوئی نہیں جانتا ہے۔ خواتین کی جو عزتیں تھیں، خواتین کی جو عزت و حرمت تھی، اس کی حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں تھی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ اس ماحول کو یاد دلاتے ہوئے قریش مکہ سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں ایسے مقام پر اور ایسے سچویشن میں ہم نے تمہیں کھانا کھلایا اور تمہیں امن دیا خوف کی حالت میں۔ تو یہ تو اس صورت کا مختصر سی تفسیر ہو گئی، اور جو موٹی موٹی بات تھی اس صورت میں نے بتا دیا آپ کو۔ پچھلے ہفتے میں جس صورت کی تفسیر بیان کی گئی تھی، اس میں ایک غلطی ہو گئی تھی جس کی اصلاح میں ابھی کر دیتا ہوں آپ لوگوں کو۔ اس میں پچھلی صورت میں جو ایک آیت آئی تھی ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ٹھیک ہے، کہ ابرہہ بادشاہ کو جو کنکڑیاں مار کر کے پرندوں نے تباہ و برباد کر دیا تھا، تو میں نے ایک واقعہ آپ لوگوں کے سامنے یہ رکھا تھا کہ مکہ سے لے کر کے فلسطین تک کا جو تجارتی سفر تھا، جو پلاننگ تھا ابرہہ کا، اس تجارتی سفر کو اس کو قبضہ کرنے کا، اس راستے کو، اسی راستے میں ایک جگہ پڑتا تھا تہامہ، ٹھیک ہے، اور تہامہ کے لوگ بہت خطرناک ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی راستے میں ایک اور قبیلہ پڑتا تھا بنو ثقیف کا قبیلہ، جس کا ایک شخص تھا کیا نام تھا اس کا، ابو رغال نام کا ایک آدمی تھا، جس نے ابرہہ کو خانہ کعبہ تک کا راستہ دکھایا تھا جانے کا، ٹھیک ہے۔ تو مردود جو ہے وہ غدار مارا گیا، اور جب وہ مر گیا تو اسی راستے میں اس کا جو قبر ہے بنا ہوا تھا، تو عرب جب بھی وہاں سے گزرتے تھے تو اس کمبخت کے قبر پر جا کر کے پتھر مارتے تھے اس کو۔ تو ہم نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہیں سے حج کے اندر پتھر مارنے کا جو ہے رسم شروع ہوا۔ دراصل یہ بولنے میں غلطی ہو گئی، ایسی بات نہیں تھی، بلکہ حج کے اندر جو پتھر مارنے کا جو طریقہ ہے وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اس زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ مطلب وہاں پر ہمیں بولنا یہ تھا مجھے کہ جس طریقے سے رمی جمار حج کے دوران کیا جاتا ہے، اسی طرح سے جب عرب ادھر سے گزرتے تو اس قبر پر جا کر اسی طرح پتھر مارتے ان کو۔ تو یہ تھوڑا سا مسٹیک ہو گیا تھا، جس کی اصلاح میں نے سوچی کہ کر دوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس صورت کے تناظر میں اپنی زندگی گزر بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔